بہکاوے میں نہیں جاتا. حکمت اہل بیت کو سمجھنا مومن کی سب سے بڑی ذمہ داری. اہل بیت کی ارواح کی شخصیتوں کو سمجھنا مومن کی سب سے بڑی ذمہ داری. عقل کو استعمال کرنا مومن کی سب سے بڑی ذمہ داری. جناب حجر ابن علیہ کا قصہ سنا ہوگا آپ نے. میں تفصیل سے قصہ نہیں بیان کروں گا, بس میں شاہد کے ساتھ لمبا قصہ ہے. جناب حجر ابن علیہ کو جب پکڑ لیا گیا, 8 لوگوں کو کہا کہ بھائی عشق علی کے جرم میں تمہیں مارا جائے گا, تم جو علی کے نام کی تبلیغ کر رہے ہو تمہیں قتل کیا جائے گا. جناب والا 8 لوگوں کو کھڑا کر دیا گیا, تلوار اٹھائی, ایک ایک کی گردنیں اتار دی. جب حجر کی باری آئی, حجر کے ساتھ 2 جوان بیٹے بھی تھے. ابھی تک آپ نے کیا سنا؟ کربلا بھائی کیا سنتے ہیں آپ؟ ایک ضعیف باپ یہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے مارو پھر میرے بیٹوں کو مارو, کیونکہ میں جوان کا لاشا دیکھ نہیں پاؤں گا. یہ کربلا ہے, لیکن یہاں مسئلہ بالکل الٹا ہے. حجر کو مارنے کے لیے ہے کہ میری ایک خواہش ہے. کہ کیا خواہش ہے؟ کہ پہلے میرے دونوں جوان بیٹوں کو میرے سامنے مارو پھر مجھے مارنا. میرے دونوں جوان بیٹوں کو مارو پھر مجھے مارنا. آنکھوں کو جو ہوتا ہے حکمت کیا ہے, راز کیا ہے, عجب نہیں چلا کہ پھر شروع کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو یہ لوگ پہلے مجھے مار دیں, میرے بیٹے میری موت کو دیکھ کر ڈر جائیں اور علی کے راستے کو چھوڑ دیں. کہ میں اپنے سامنے دونوں بیٹوں کو مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں, تاکہ کل جب علی سے ملاقات کروں تو علی سے کہہ سکوں مولا میں بھی قربان ہوا, میرے بچے بھی قربان ہوئے. علی سے کہہ سکوں میں بھی قربان ہوا, میرے بچے بھی قربان ہوئے. زراعت کو معاویہ نے بولا ہے, زراعت ہونا کا محب ہونا کا عاشق. زراعت سے کہا ہے زراعت علی نے تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا. کیسا ظلم؟ کہ علی کے دونوں بیٹے زندہ ہیں, علی نے صفین میں تمہارے دونوں بیٹوں کو قربان کروا دیا, اپنے دونوں بیٹوں کو بچا لیا. جناب زراعت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ معاویہ تم نے غلط کہا. ظلم تو میں نے علی کے ساتھ کیا, علی نے میرے ساتھ ظلم نہیں کیا, میں نے علی کے ساتھ ظلم کیا. تم نے کیسا ظلم کیا؟ کہ میں زندہ ہوں, میرے ہوتے ہوئے علی میدان جنگ میں گئے. یہ میرا ظلم ہے. کاش میں مر چکا ہوتا پھر علی میدان جنگ میں جاتی. میں نے ظلم کیا. یہ عشق ہے, عشق. تو صاحب ہے کہ یہ ملک بہت غریب ہے, کچھ ہے نہیں, وہاں کوئی دعا کیجیے جو غربت دور, بہت مسکین ہو, بڑا پریشان. مولا کہ تم غریب ہو, کہ جی مولا غریب. کہ اچھا کہ ٹھیک ہے, جو تمہارے پاس ہے وہ مجھے دے دو, میں تمہیں اس کے بدلے میں ہیرا و جواہرات دوں گا. میرے پاس ایسا کیا ہے, میں تو غریب آدمی, فقیر آدمی, میرے پاس ایسا کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ابھی اندازہ لگ جائے گا کہ تمہارے دل میں جو میری محبت ہے وہ مجھے دے دو, دنیا کے خزانے تم لے لو. اب جیسے ہی سنا فوراً کھڑے ہو گئے کہ مولا یہ محبت کسی سودے کی محتاج نہیں ہے. مولا فوراً پھر تو کلیئر ہو گیا نا, مطلب تمہارے پاس ایک ایسی نعمت ہے جو دنیا کے ہر خزانے سے زیادہ قیمت رکھتی ہے. پھر تم اپنے آپ کو غریب کیسے کہہ رہے ہو؟ پھر تم اپنے آپ کو غریب کیسے کہہ رہے ہو؟ کہ ایمان ہونا چاہیے مومن کا, مومن کا ایمان, مومن کا عشق اہل بیت کے اطاعت کے لیے. سلیمان حضرت مصطفیٰ کو سمجھیں, رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ لو کان العقل رجلا لکان الحسن. اگر عقل کسی مجسم شکل میں ہوتی, کسی جسم میں ہوتی تو وہ کیا کہلاتی؟ حسن مجتبی. مرتبہ ہے حسن مجتبی. جہاں عقل کی وجہ سے مخلوقات خدا میں انسان کو اشرفیت کا درجہ ملا, وہیں دوسری طرف رسول گرامی فرما رہے ہیں جس عقل کی وجہ سے انسانیت کو درجہ ملا, اگر اس عقل کا کوئی جسم ہوتا تو وہ حسن مجتبی.
امام حسن ذہین، امام حسن سے بہتر تعقل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ امام حسن نے حالات کو دیکھا، سچویشن کو دیکھا، کنڈیشن کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فیصلہ لیا، ایسا فیصلہ لیا کہ جس سے پوری تشیع باقی رہ گئی۔ محافظ تشیع کا نام ہے امام حسن مجتبی۔ اگر ہم اور آپ آج محافظت میں ہیں، زندہ ہیں، تو امام حسن مجتبی کا احسان ہے، احسان۔ نہیں تو یہ ایک ایسا دور تھا کہ جس دور میں چن چن کے علی کے چاہنے والوں کو مارا گیا۔ امام حسن مجتبی نے ہم سب کو بچایا۔ صلح ہو گئی، صلح ہو گئی۔ صلح کے بعد اگرچہ اہل بیت اقوام نے صلح کی، لیکن اپنا پورا کام بھی کرتے رہے، اپنا پورا کام کرتے رہے۔ یہ بھی ایک مومن کی زیرکی ہے، صلح کے ساتھ اپنا کام کرنا، صلح کے ساتھ اپنا کام انجام دینا۔ معاویہ سے صلح ہوئی، امام حسن مجتبی منبر پہ بیٹھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، آیتیں پڑھنا شروع کی۔ اے شامیوں، اے لوگوں، خدا متعال نے قرآن مجید میں ہمارے بارے میں یہ فرمایا، اللہ نے ہمارے بارے میں یہ فرمایا، اے شامیوں، ہمارا نانا رسول ہے، ہمارا باپ علی مرتضیٰ ہے، ہماری ماں سیدہ فاطمہ ہے، ہماری نانی خدیجہ کبریٰ ہے، ہمارا بھائی حسن ہے، ہم دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، ہماری ماں کائنات کی عورتوں کی سردار ہے۔ اب امام حسن مجتبی نے اپنے فضائل و مناقب بیان کرنا شروع کیے کہ سنو، قرآن کی یہ آیت ہماری شان میں نازل ہوئی، فلاں قرآن کی آیت ہماری شان میں نازل ہوئی، یہ تو ذی القربہ سے مراد ہے، ان سے مراد ہم ہیں، یہ جو شجر مبارکہ یہ طوبہ ہے، شجر مبارکہ یہ طیبہ ہے، اس سے مراد ہم ہیں، یہ جو شجر مبارکہ یہ زیتونیہ ہے، اس سے مراد ہم ہیں، یہ جو شجر مبارکہ ہے، اس سے مراد ہم ہیں۔ امام حسن مجتبی قرآن کی آیتوں کو بیان کرتے رہے اور شامیوں کو بتاتے رہے کہ دیکھو اس آیت میں بھی ہم ہیں، اس آیت میں بھی ہم ہیں۔ جب دیکھا شامی، جب علی بن ابی طالب امام حسن مجتبی کے فضائل سنتے جا رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے تھے، معاویہ سمجھ گیا اور فوراً کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد امام کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا حسن انا خیر منک، کہ اے حسن میں ساری چیزوں کو ایکسپٹ کرتا ہوں، ساری چیزوں کو قبول کرتا ہوں، فلاں آیت آپ کے بارے میں، فلاں روایت آپ کے بارے میں، فلاں حدیث آپ کے بارے میں، لیکن اے امام حسن میں آپ سے بہتر ہوں، میں آپ سے بہتر ہوں۔ یہ بعض اوقات بچوں والی عادت ہوتی ہے، مثال کے طور پہ جب دو بچوں کی لڑائی ہوتی ہے تو بچے کہتے ہیں ہمارے ابا تمہارے ابا سے بہتر ہیں، ہمارے ابا تمہارے ابا سے بہتر ہے۔ بچے بعض اوقات کہتے ہیں وہ ہو یا نہ ہو، تمہارے ابا چاہے آیت اللہ ہو لیکن ہمارے ابا تمہارے ابا سے بہتر ہے۔ یہ بچوں والی سے بات ہے۔ جہاں امام حسن مجتبی اپنے فضائل و مناقب بیان کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں سنا رہے ہیں کہ دیکھو قرآن میں اللہ نے ہمارے بارے میں یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، آپ جناب بغیر کسی دلیل کہہ رہے ہیں یا حسن انا خیر منک، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ جو فضیلتیں بار بار سنا رہے، ان فضیلتوں کے ذریعے شامیوں کے دل متغیر ہو جائیں گے، ان کے دل حسن مجتبی کی طرف پلٹ جائیں گے۔ اب یہ پریشان ہو گئے بیچارے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا حسن انا خیر منک۔ اس سے پہلے کہ میں امام حسن مجتبی کا جواب بتاؤں، آپ کو ایک قاعدہ سمجھا دوں، مقابلہ ہمیشہ اس سے ہوتا ہے جب مد مقابل میں ملتی جلتی صفات پائی جائے۔ ساتھ ہے بھائی، ساتھ ہے، مقابلہ تب ہوتا ہے جب مد مقابل میں ملتی جلتی صفات پائی جائے۔ مثال کے طور پہ ایک 80 kg ویٹ کا پہلوان، اس کا مقابلہ کروایا جائے جناب والا 20 kg ویٹ کے پہلوان سے، بچے سے، اور پھر وہ 80 kg والا جیت جائے اور ہم پوسٹر لگا دیں صورت میں کہ وہ فلاں پہلوان سے اچھا ہے۔ ایک 25-30 سال ہٹا کٹا ڈولے چھوٹے رکھنے والا جوان اور دوسری طرف بیچارا بچہ جس کی باڈی میں کچھ نہیں ہے، ڈولے دیکھ رہا ہے۔ ایک بچہ 10 سال کا، 8 سال کا،
اس کا مقابلہ ہم دونوں کا مقابلہ کر رہا ہے. پھر کہا ہے کہ فلاں پہلوان اس 12 سال کے بچے سے افضل ہے، بہتر ہے. آپ ذرا بتاؤ یہ فلاں پہلوان کی تعریف ہے یا اس کی کھچائی ہوگی؟ کیوں؟ کیونکہ فلاں پہلوان کو بھی پتا ہے کہ مقابلہ ہمیشہ اس سے ہوتا ہے جب مد مقابل میں ملتی جلتی صفات پائی جائے، تب کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں سے بہتر. یہ صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا حسن انا خیر من، اے حسن میں آپ سے بہتر ہوں. ہم اور آپ ہوتے تو جواب کیا دیتے؟ اللہ اکبر، کاش سمجھا سکوں. ہم اور آپ ہوتے تو جواب دیتے نہیں تم ہم سے بہتر کیسے، ہم تم سے بہتر. لیکن جب یہ جواب دیا جاتا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارے اندر بھی بہتری ہے، تمہارے اندر بھی اچھائی ہے، لیکن میری اچھائی تم سے زیادہ ہے. اب اگر امام حسن مجتبیٰ یہی جواب دے دیتے اور یہ کہتے تھے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ امام یہ مانتے ہیں کہ تیرے اندر تھوڑی بہت اچھائی ہے لیکن میری اچھائی زیادہ ہے. جیسے انسان نے فرمایا انا خیر من، اے حسن میں آپ سے بہتر ہوں. امام نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. امام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا نعوذ باللہ ان اقول انا خیر من، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں تجھ سے بہتر. ارے تیرا میرا کیسا مقابلہ؟ ارے میری ماں کی طرف دیکھ، اپنی ماں کی طرف دیکھ. ارے قرآن نے شجرہ طیبہ ہمیں کہا ہے، شجرہ خبیثہ تجھے کہا. میرا تیرا مقابلہ کیسا؟ اپنی ماں کی طرف دیکھ، میری ماں کی طرف دیکھ، میری ماں کی طرف دیکھ، اپنے باپ کی طرف دیکھ، میرے پاپا علی کی طرف دیکھ. میرا تیرا کیسا مقابلہ؟ مقابلہ اگر تمہیں کرنا تھا تو جس طرح امام حسن نے اپنی شان میں آیتیں سنائی، تمہارے پاس بھی اگر کچھ ہے تو بھی سنا دیں گے. کوئی تو آیت قرآن میں تمہاری شان میں ہوگی، سنا دو. سناؤ گے؟ سنا دیتے. جو آیتیں ان کی شان میں ہیں تو یہ سنانے سے رہے. اب یہ کیسے بتاتے کہ جناب والا یہ جو شجرہ خبیثہ ہے یہ ہمارے بارے میں ہے، شجرہ ملعونہ ہمارے بارے میں ہے؟ یہ کیسے بتاتے؟ یہ کیسے بتاتے؟ کھڑے ہو گئے یا حسن انا خیر من، میں آپ سے بہتر. اہل بیت کا مقابلہ ہم کسی سے کرتے ہی نہیں ہیں، کسی سے نہیں کرتے. حرہ بنت حلیمہ سعدیہ بات جب آ گئی تو بات کو مکمل کرتا چلو. مقابلہ ہمیشہ تب ہوتا ہے جب مد مقابل میں ملتی جلتی صفات پائی جائے. حرہ بنت حلیمہ سعدیہ، حجاج بن یوسف کا دور شیعت کے لیے سب سے خطرناک دور اگر کسی کا ہے تو اس کا نام ہے حجاج. سب سے خطرناک دور، جس کے دور میں اگر کسی بچے کا نام علی ہوتا تھا تو ذبح کروا دیا جاتا. ایسا دور جہاں علی کا نام لینا جرم، وہاں کے خاتون جگہ جگہ علی کے فضائل بیان کر رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے جاسوس تو چاروں طرف ہوتی ہے. جاسوس حجاج کے پاس پہنچے اور کہنے لگے جناب والا ایک طرف تو آپ علی کے فضائل بیان کرنے سے پوری دنیا کو روک رہے ہیں، دوسری طرف آپ ہی کی حکومت میں ایک ایسی خاتون ہے جو علی کو دوسروں پر افضل مانتی ہے، افضلیت دکھائے اور علی کا مقابلہ دوسروں سے کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ان تمام لوگوں میں علی سب سے افضل اور بلند و بالا کہ اچھا میری حکومت کہ بلا کے لاؤ اس خاتون کو. حرہ بنت حلیمہ سعدیہ کو حجاج کے سامنے پیش کیا گیا. وہ جملہ یاد رکھیے گا مقابلہ کس کا کس سے ہوتا ہے. حجاج نے کہا یا حرہ أأنت تفضلين عليا على فلان وفلان 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 وفلان. ایک دو مرتبہ زیادہ کہہ رہے کہ حرہ
کیا آپ ہی ہیں جو علی کو دوسروں پر افضل مانتی ہیں؟ کیا آپ علی کو دوسروں پر افضل مانتی ہیں؟ یاد رکھیے گا مقابلہ کس کا؟ کس کے ساتھ؟ جناب غرہ بنت حلیمہ سعدیہ نے حجاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی کہ حجاج تمہارے جاسوسوں نے تمہیں غلط خبر دی ہے۔ یہ غلط خبر کیسی؟ کہ کیونکہ میں اس دنیا میں کسی کو اس لائق سمجھتی ہی نہیں کہ جس کا مقابلہ علی سے کروں۔ اس دنیا میں کسی کو اس لائق سمجھتی ہی نہیں جس کا مقابلہ علی سے کروں۔ علی کا اگر مقابلہ کرنا ہو تو انبیاء سے کرو۔ کس سے مقابلہ کرو گے؟ آدم سے مقابلہ کرو گے؟ آؤ آدم سے مقابلہ کرو، آدم سے مقابلہ کرو۔ آدم افضل یا علی؟ علی افضل۔ آدم کو اللہ نے سب کچھ دیا، جنت دی، سب کچھ دیا، خالی کہا کہ فلاں درخت کے پاس مت جانا، درخت گندم پکایا جاتا ہے۔ اللہ نے آدم کو سب کچھ دیا کہ آزاد جو کھانا ہو کھا لو، لیکن اس درخت کے گندم کے پاس مت جانا۔ آدم نے سب کچھ چھوڑ دیا اور گندم کے پاس چلے گئے۔ یہ تھے آدم۔ علی پہ کوئی قید نہیں لگائی، لیکن پوری زندگی علی نے گندم کی روٹی نہیں کھائی۔ اس سے مقابلہ کرو گے؟ نوح سے مقابلہ کرو گے؟ اللہ نوح سے کہہ رہا ہے یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ جو تمہارا بیٹا ہے یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ یہ اللہ خطاب کر رہا ہے نوح کے بیٹے سے۔ ذرا علی کے بیٹوں کی طرف دیکھو، اللہ کہہ رہا ہے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، ارے حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کس سے مقابلہ کرو گے؟ کس سے مقابلہ کرو گے؟ عیسیٰ سے مقابلہ کرو گے؟ عیسیٰ کی ماں جب بیت المقدس کے پاس پہنچی تو اللہ کہہ رہا پیچھے جاؤ، یہ عبادت گاہ ہے، سچر خانہ نہیں ہے، پیدائش کا گھر نہیں ہے، پیچھے چلی جاؤ۔ یہ تھی عیسیٰ کی ماں۔ لیکن جب علی کی ماں خانہ کعبہ کے پاس پہنچی، اللہ نے مخصوص دروازہ بنا کے داخل کیا۔ کس سے مقابلہ کرو گے؟ ابراہیم سے مقابلہ کرو گے؟ جناب ابراہیم پرندوں کو رکھ کے اے پروردگار ان پرندوں کو زندہ کر تاکہ ابراہیم کے یقین میں اور اضافہ ہو جائے۔ ذرا مسجد کوفہ کے منبر پہ جاؤ اور دیکھو کون منبر سے کہہ رہا ہے کہ اگر سارے حجاب ہٹا دیے جائیں پھر بھی علی کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اس سے مقابلہ کرو گے؟ آدم سے مقابلہ کرو گے؟ نوح سے مقابلہ کرو گے؟ موسیٰ سے مقابلہ کرو گے؟ موسیٰ سے مقابلہ کرو گے؟ موسیٰ شہر میں پہنچے، دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، قال هذا من شیعته وهذا من عدوه، یہ تم میں سے ہے، یہ تمہارے دشمنوں میں سے ہے۔ وہ جو ان کے گروپ کا آدمی تھا، ان کے شیعوں میں سے تھا، اس نے شکایت کی اور جناب آدم آگے بڑھے، فَوَقَضَى عَلَيْهِ، جناب آدم نے جناب موسیٰ نے ایک پھونسا مارا اور وہ بندے خدا وہی مر گیا۔ جناب موسیٰ نے گھوسا مارا وہی مر گیا۔ اتنے شجاع تھے، اتنے بہادر تھے، لیکن اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ اس شہر میں جہاں تم نے ایک بندے کو مارا ہے، جاؤ۔ علی کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ موسیٰ سے، کہ جاؤ تبلیغ کے لیے، کس کو؟ فرعون کو سمجھانے کے لیے۔ موسیٰ جواب کیا دے؟ پروردگار انی قتلت منہ نفسا فاخاف ان یقتلون، ان میں سے ایک بندے کو میں مار چکا ہوں، مجھے ڈر ہے کہیں وہ لوگ مجھے نہ مار دیں۔ یہ تھے موسیٰ، یہ تھے موسیٰ۔ مارا کس کو؟ ایک بندے کو، ڈر ہے کہ وہ لوگ کہیں مجھے نہ مار دیں۔ علی کو سورہ برات دیا گیا کہ جاؤ مشرکین مکہ کے درمیان قرات کرو۔ علی تک تنہا مشرکین کے درمیان کھڑا کیا، جہاں کھڑے ہوئے ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا مگر کسی کے باپ کو علی نے مارا، کسی کے دادا کو علی نے مارا، کسی کے بیٹے کو علی نے مارا۔ اس وقت سے مقابلہ کرو، علی کا مقابلہ کرنا ہو تو انبیاء سے مقابلہ کرو۔ کس سے علی کا مقابلہ کرتے ہو؟ جس سے علی کا مقابلہ کرتے ہو؟
اس سے مقابلہ کر رہے ہو کہ جس کے اندر ایک بھی صفات حسنہ پائی نہیں جاتی، اس سے مقابلہ کرو، اس سے مقابلہ کرو۔ اہل بیت اطہار کا مقابلہ ہر ایرے پیرے سے نہیں ہوتا، ہر کسی سے نہیں ہوتا۔ ہم بھی کبھی کبھی کہتے ہیں فلاں افضل یا فلاں افضل، ہم مقابلے کی جو فلاں افضل مفضول کیسے؟ مقابلہ ہی نہیں، مقابلہ وہاں ہوتا ہے جب مد مقابل میں ملتی جلتی صفات پائی جائے۔ جب ایک بھی صفت اچھی ہے ہی نہیں تو پھر مقابلہ کیسا؟ کیسا مقابلہ؟ امام حسن مجتبی آیتیں پڑھ رہے ہیں، امام حسن مجتبی اپنی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، تمہارے پاس اگر کچھ ہوتا تم بھی بیان کرتے، اب تمہارے پاس ہو تو بیان کرے۔ امام حسن نے صلح کے بعد اپنے فضائل و مناقب بیان کی۔ اگر سے ہم نے صلح کی ہے لیکن حقائق ہم پوشیدہ نہیں ہونے دیتے، حقائق ہم پوشیدہ نہیں ہونے دیتے۔ امام حسن مجتبی کی ایک مظلومیت ہے، یہ ایک مظلومیت ہے امام حسن کی۔ امام حسن مجتبی کا صلح کرنا حضرت کی مجبوری تھی، اگر وسائل فراہم ہوتے تو حضرت کو بھی صلح نہ کرنا تھا۔ جس طرح جناب سیدہ کے قصے میں امیر المومنین نے تلوار نہیں اٹھائی، بعض اوقات ہم کہتے ہیں مولا خاموش ہوئی، اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح، حضرت کے جملے میں بھی دیکھیں، حضرت نے فرمایا لو وجدت 40 ذوی عزم لناهضت القوم، اگر فقط میرے پاس 40 جواب مرد ہوتے تو میں ان سے لڑتا، نہ حق چھینتا، ان سے لڑتا نہ حق چھینتا۔ خطبہ شخصیہ پڑھے، علی کا درد دیکھیے گا، علی کا درد محسوس ہوگا، امام کے جملات کو محسوس کریں۔ خدا کی قسم جب بھی رونے کا من ہو تو علی کی غربت پڑھو، علی کی مظلومیت پڑھو۔ صبرت وفی العین قضا وفی الحلق الشجا، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ علی کے لیے صبر کرنا آسان ہے کہ علی نے اس حال میں صبر کیا جیسے علی کی آنکھ میں کانٹا چھپا ہو، حلق میں ہڈی پھنسی، اس حال میں علی نے صبر کیا۔ کیا خوب کسی نے جملہ کہا وَكَادَ حَلْمُهُ أَن يَكُونَ مُعْجِزَةً، سب کا صبر صبر کہلاتا ہے لیکن علی کا صبر کرنا صبر نہیں بلکہ معجزہ کہلاتا ہے۔ مولا نے فرمایا جو اتنا ظلم مجھ پہ ہوا، کسی نبی کے وصی پہ اتنا ظلم نہیں ڈھایا گیا، کسی نبی کے وصی کے باپ کو کافر نہیں کہا گیا سوائے علی کے باپ، اور کسی نبی کے وصی کی زوجہ کو اس کی نظروں کے سامنے مارا نہیں گیا سوائے علی کی زوجہ۔ یہ علی کی مظلومیت ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، مولا یہ آپ کی مظلومیت ہے لیکن آپ کے بیٹوں کی غربت اور مظلومیت آپ سے زیادہ ہے۔ امام حسن مجتبی امام حسین بیٹھے، امام حسین امام حسن کی مصیبتوں پہ رو رہے ہیں۔ امام حسن کی مصیبت پہ جب امام حسین کو روتا ہوا دیکھا، عجب نہیں میرے مولا نے جملہ فرمایا یا ابا عبداللہ الحسین لا یومک یومک، ارے تم تو نہ رو، جیسا تمہارا دن ہوگا ویسا کسی کا دن نہیں ہوگا۔ مسلمانوں یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی محبت ہے۔ نبی نے قلم و زبان مانگا، تم نے منع کر دیا۔ نبی کی بیٹی نے دربار میں کھڑے ہو کے اپنا حق مانگا، تم نے منع کر دیا۔ نبی کے نوازے نے دفن ہونے کے لیے جگہ مانگی، تم نے تیر چلا دیے۔ ارے حسین نے کربلا میں بچے کے لیے پانی مانگا،
دشمن ہو لیکن انسان تنہا نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کے پاس سہارے کے لیے اس کے بیٹے ہوتے ہیں، اس کا باپ ہوتا ہے، اور سب سے بڑا سہارا اس کی زوجہ ہوتی ہے۔ لیکن ہائے امام حسن مجتبیٰ کی مظلومیت، ارے گھر کا ہی شخص گھر کی زوجہ امام کے قتل میں شامل ہے۔ یہ امام حسن مجتبیٰ کی مظلومیت ہے۔ جودہ بنت اشعث کے ذریعے معاویہ نے امام حسن مجتبیٰ کو زہر دلوایا۔ جب امام نے زہر کو تناول کیا، روایتوں کے جملے ہیں، آہستہ آہستہ امام کے جسم کی رنگت بدلتی چلی جا رہی تھی۔ ارے یہ جسم سبز ہو گیا، ہرا ہو گیا۔ مقتل کے جملات ہیں، تاریخ کہتی ہے امام حسن مجتبیٰ کو چاروں طرف سے، ایک طرف بھائی ہے، ایک طرف بھتیجا ہے، ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف زینب جیسی بہن ہے، چاروں طرف سے گھر والے گھیرے ہوئے ہیں۔ امام کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا ہے۔ ارے زہر کا اثر یہ تھا کہ اس تشت میں خون کی جگہ امام کا جگر کٹ کٹ کے گر رہا تھا۔ امام کا جگر کٹ کٹ کے گر رہا تھا۔ آخری جملے سن لیجئے کہ جیسے ہی امام کا جگر کٹ کٹ کے اس دشت میں گر رہا تھا، زینب کبریٰ دیکھ رہی تھی۔ زینب کبریٰ نے چیخ لگائی، اے میرے بھیا حسن، یہ ایسی حالت ہے آپ کی۔ عجب نہیں، امام حسن نے فرمایا، زینب ابھی تم نے جگر کے ٹکڑے دیکھے ہیں، لیکن کل کربلا میں میرے بھیا حسین کے جسم کے ٹکڑے دیکھو۔ زینب تمہیں برداشت کرنا ہوگا، امام حسن کے جنازے پہ امام حسین بڑے پریشان ہیں۔ ذرا تصور کرے جس کا عباس جیسا بھائی ہو، لیکن امام حسن مجتبیٰ کی وصیت تھی حکمت سے کام لینا۔ مقتل کے جملات ہے کہ گھر سے جنازہ نکلا دفن ہونے کے لیے، نانا کے مزار پہ جانے کے لیے، اور نوازے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو نانا کے پڑوس رکھا جائے، نانا کے بغل میں دفن کیا جائے۔ اس نوازے کا گھر سے جنازہ نکلا، انہوں نے چاروں طرف سے جنازے کو گھیرا، جنازے پہ تیر چلانا شروع کیے۔ ارے کفن رنگین ہو گیا۔ مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں امام حسن مجتبیٰ کے جنازے میں 70 تیر لگے، زخم ہی زخم تھے۔ میں کہوں گا مولا آپ کے جنازے میں 70 تیر ہے، لیکن کربلا میں آپ کے بھائی کا جنازہ تیروں پہ معلق ہوگا۔ ارے کوئی نیزہ مارے گا، کوئی خنجر مارے گا، اور جب کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا زمین کربلا کی خاک لے گا حسین کے بدن۔ اترکم علی الزہرا، بس آخری جملے امام حسن مجتبیٰ کے جنازے کو آمادہ کیا گیا، دوبارہ کفن دیا گیا، جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ امام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ میں کہوں گا اے میرے مولا حسین، آپ کتنے خوش قسمت ہیں۔ ارے گھر والے ساتھ ہیں، بیٹا ساتھ ہے، بھائی ساتھ ہے، دکھیاری بہن ساتھ ہے، لیکن کل روز عاشوراء، ارے بیٹا تو ہوگا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، ارے کفن دینا چاہے گا کفن نہ دے پائے گا، غسل دینا چاہے گا غسل نہ دے پائے گا۔ ارے یہ بیٹے کی حسرت میں رہ گئی۔ ارے آپ کو غسل دیا، کفن دیا، لیکن حسین کا لاش کربلا کی جلدی خاک پہ بے دور کفن ایک ماں ہے جو لاشوں سے چپٹی ہوئی۔ اے اللہ، میرے حسین پہ کتنے تیر لگے، میرے حسین کے بدن پہ کتنے زخم لگے۔